دوستوں صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں کا یہودیوں پہ اٹیک کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ جب بھی مسلمان یہودیوں کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے تھے تو مکہ کے لوگ مدینہ کے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کر دیتے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد مکہ والوں نے 10 سال تک مسلمانوں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا تھا، اور یہ مسلمانوں کے پاس بیسٹ چانس تھا یہودیوں سے چھٹکارا پانے کا، اور اس ٹائم پہ یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر۔ اس ٹائم پہ دوستوں خیبر یہودیوں کا سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط قلعہ مانا جاتا تھا، اور عرب کے سب سے ریچسٹ قلعوں میں سے ایک قلعہ تھا۔ دوستوں مسلمانوں نے سیکریٹلی خیبر کے یہودیوں پر اٹیک کرنا پلان کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن مدینہ کے کچھ منافقوں نے یہودیوں کو پہلے یہ انفارم کر دیا تھا کہ 1500 لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو بہت زیادہ ہو، تم لوگ آرام سے ان لوگوں کو شکست دے سکتے ہو۔ یہودیوں نے بھی اس بات کو بہت زیادہ لائٹ لیا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کی کتنی زیادہ طاقت ہے۔ دوستو عرب تقریباً سارا ہی ڈیزرٹ ہے، لیکن خیبر کے اندر فارم، فروٹ، گولڈ، سونا سب کچھ ہے، اور یہ ریچسٹ قلعوں میں سے ایک قلعہ تھا۔ اور ہسٹری نے جو ہمیں بات سکھائی ہے کہ ہمیشہ سے یہودی رچ تھے اور بہت زیادہ امیر تھے۔ ایک دن یہودی اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے باہر نکلے تو انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو دروازے پر دیکھا، تو یہودی چیخنے اور چلانے لگے، محمد آ گیا، محمد آ گیا، اور بھاگ کر قلعے کے اندر چلے۔ دوستو خیبر کا قلعہ مدینہ سے صرف 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی اگر ابھی بھی آپ جائیں تو آپ لوگوں کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگے۔ اور خیبر کے یہ قلعے 2 سائڈ سے ڈیوائیڈڈ تھے، ایک سائڈ پر خیبر کے 3 قلعے تھے اور دوسری سائڈ پر خیبر کے بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور 2 قلعے تھے، جن میں انہوں نے اپنا گولڈ، سونا اور عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا تھا۔ تو مسلمانوں نے پہلے اس قلعے پر اٹیک کرنا شروع کیا، اور یہ قلعہ بہت زیادہ مضبوط تھا، تو مسلمان پہلے دن اس کو فتح نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا اللہ اور اس کے نبی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کے نبی بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں گے۔ تو تمام صحابہ کی رات سسپینس میں گزری کہ کس شخص کو صبح جھنڈا ملے گا، یعنی لیڈر بنایا جائے۔ ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی لیڈرشپ کی خواہشمند نہیں کی سوائے خیبر کے اس دن کے۔ اور اگلے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر ایک ینگ صحابی جن کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کو اپنا جھنڈا پکڑایا اور ان کو لیڈر بنایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ میں اپنی جان لگا کر اس قلعے کو فتح کروں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر ان میں سے ایک شخص بھی اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ ہمارے تمام مال و دولت سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت علی نے اس قلعے پر اٹیک کرنا شروع کیا اور خیبر کے پہلے دروازے کو اکھاڑ کر سائڈ پر کیا۔ اس قلعے کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا محرب، یہ عرب کا سب سے طاقتور اور خوفناک آدمی تھا، تمام عرب کے لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ تو اس نے حضرت علی سے ڈائریکٹ فائٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آرام سے اس شخص کو شکست دے دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف پورے عرب میں اتنا زیادہ پھیل گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کا واریر بنا دیا گیا۔ ہر شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کانپنے لگا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد تمام یہودی دوسرے قلعے کی طرف بھاگے۔ دوسرے قلعے پر بھی مسلمان 3 دن مسلسل اٹیک کرتے رہے، اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بہت مشکل تھا، کیونکہ یہودی بھی شہادت پر بلیو کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک ریلیجیس اور ایک بک کو فالو کرتے ہیں، جنت، شہادت، یہ چیزیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، لیکن آخرکار مسلمانوں کے ایمان کی طاقت سے اس قلعے کو بھی فتح کر دیا گیا۔ پھر یہودی تیسرے قلعے کی طرف بھاگے، مسلمانوں میں تیسرے قلعے کے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ باہر لڑنے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ ایک جاسوس جو کہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا، اس نے بتایا یہ خیبر کی یہ قلعے بہت زیادہ پرانے ہیں، اور ان کے نیچے انڈر گراؤنڈ راستوں سے ان لوگوں نے پانی لانے کے راستے بنائے ہوئے ہیں، سرنگیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو مسلمانوں نے ان راستوں کو بند کر دیا۔ جیسے پانی کی قلت ہوئی
اور ان کو کچھ سمجھ نہ آیا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے باہر نکلے۔ مسلمانوں نے اپنے پورے جوش کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک کیا اور آخر کار خیبر کے تیسرے قلعے کو بھی فتح کر لیا گیا۔ اسی طرح خیبر کے چوتھے قلعے کو بھی مسلمانوں نے ایزیلی اور آرام سے فتح کر لیا، لیکن جب یہودی 5ویں قلعے میں بھاگے تو اس قلعے کو فتح کرنا بالکل امپاسبل تھا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی ایک چوٹی کے اوپر بنایا گیا تھا۔ جب بھی کوئی اس کے اوپر اٹیک کرنے لگتا، مسلمان جب بھی اس کے قریب جاتے تو یہودی تیروں سے بمباری کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو اٹیک کرنا بہت زیادہ مشکل، اور اسی وجہ سے یہودیوں نے اپنا تمام سونا، مال، فروٹ، اناج اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ادھر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کا ادھر استعمال کیا، پتھروں کی مشین سے ایک دیوار کو جیسے ہی توڑا تو مسلمانوں نے اپنے پورے ایمان کی جوش سے اس کے اوپر اٹیک کیا اور آخر کار یہودی اس قلعے کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ یہ 5واں قلعہ تھا اور مسلمانوں کی سب سے بڑی سکسیس تھی۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے 3 قلعوں کو فتح کیا اور 2 نے سرنڈر کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے 2 کو فتح کیا اور 3 نے سرنڈر کیا، لیکن آئی تھنک اٹ ڈزنٹ میٹر۔ آخر کار مسلمانوں نے فتح خیبر حاصل کر اور جن لوگوں نے سرنڈر کیا تمام لوگوں کو معاف کر دیا، ایک شرط پر کہ جتنا بھی پھل فروٹ اور گولڈ اور سونا ان کے پاس ہے ان میں 50% ہمیں دیا جائے۔ یہودیوں نے اس بات کو خوشی سے تسلیم کیا اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی سکسیس تھی۔ دوستو یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہودی تو مدینے میں نہیں تھے، تو یہ لوگ ادھر کیسے پہنچے؟ دوستو یہ بات 1000 سال پرانی ہے، اس ٹائم پر یہودی اس جگہ موجود تھے۔ اور دوستو ایک اور امپورٹنٹ بات آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کی ہوگی کہ جب بھی کسی کے اوپر اچانک اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کا کانفیڈنس بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کو فتح کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھے؟ حماس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ حماس نے ڈائریکٹ اسرائیل کے یہودیوں کے اوپر اٹیک کیا تاکہ ان کا کانفیڈنس لوز ہو جائے اور ہم فلسطین کے مسلمانوں کو بچا لیں اور ان کو آزاد کرا لیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کا ڈیفنس سسٹم اتنا اچھا نہیں تھا کہ جب یہودیوں نے بیک اٹیک کیا تو مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے اور فلسطین کے مسلمانوں کی لیے دعا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن ان کو آزادی ضرور ملے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔